السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب برات کو یہ 4 رکعت نفل آپ ضرور پڑھ لیجئے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے بھی شب برات کو جو ہے آپ دیگر نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی طرح ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، تو یہ 4 رکعت نفل آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے حدیث کے اندر۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو رات کو آپ قیام کریں گے، نوافل پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو یہ 4 رکعت نفل آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت حدیث کے اندر ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اس کے پڑھنے کا میں آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہوں اور اس کی فضیلت بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سنیے، حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک قیمتی تحفہ نہ دوں؟ میں آپ کو ایک خاص بات نہ بتاؤں؟ میں آپ کو 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں میں نہ کروں؟ اگر آپ یہ ایک عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے، وہ گناہ جو کہ غلطی سے ہوئے ہو، وہ گناہ جو دانستہ طور پہ ہوئے ہو، اور وہ گناہ جو کہ چھپ کر ہوئے ہو، یا وہ گناہ جو علانیہ طور پہ ہوئے ہوں، تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ ایسا عمل ہے، اگر آپ یہ عمل روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کریں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو ہر جمعے کے دن کریں، اگر ہر جمعے کو نہیں کر سکتے تو آپ یہ عمل سال میں 1 مرتبہ کریں، سال میں بھی نہیں کر سکتے تو آپ زندگی میں ضرور 1 مرتبہ یہ عمل کر لیجئے گا۔ اب یہ عمل کیا ہے؟ اس کا نام ہے صلاۃ التسبیح۔ یہ نماز، یہ 4 رکعت نفل نماز، اس کو جو ہے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ اس نماز کو آپ ضرور اس رات کو پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو آپ یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اچھا، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے تو سنیے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نیت باندھیں۔ نیت تو ویسے دل کے ارادے کا نام ہے، آپ دل میں نیت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کہیں کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نفل نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے ناف کے نیچے باندھیں گے تو سب سے پہلے آپ ثنا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سنیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ 4 کلمات آپ کو 15 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو آپ 15 دفعہ ثنا پڑھنے کے بعد پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجئے۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو یہی تسبیحات دوبارہ 10 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے۔ یہ ہو گیا قیام کے اندر 25 مرتبہ یہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیحات پڑھ لیجئے 3 دفعہ یا 5 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کو کھڑے ہونے سے پہلے رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ دوبارہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات دوبارہ آپ کو پڑھنی ہے۔ پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ربنا لک الحمد کہیں، کھڑے ہو جائے، اور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد آپ دوبارہ 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھ لیجئے۔ پھر تکبیر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد دوبارہ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھیں گے۔ اس میں بیٹھنے کے دوران، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھیں گے تو اس میں بھی آپ 10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دوبارہ تکبیر کہیں اور سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد دوبارہ 10 مرتبہ یہ تسبیحات آپ پڑھ لیجئے گا۔ سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد جب آپ دوبارہ 10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھیں گے تو یہ کل 1 رکعت آپ کی پوری ہو جائے گی، تو یہ کل 75 مرتبہ 1 رکعت میں پڑھی جائے گی۔
ایک رکعت میں ٹوٹل 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے دوسرا سجدہ بھی کر لیا تو اللہ اکبر کہہ کر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ کو 15 مرتبہ دوبارہ یہی تسبیحات پڑھنی ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے دوبارہ 10 مرتبہ یہ تسبیحات، پھر رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں اور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر آپ اسی طرح سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر آپ سجدے سے اٹھنے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد جب آپ دوسرا سجدہ کریں گے تو سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ دوبارہ وہاں پہ آپ کو پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح پھر آپ اتحیات پڑھیں گے، قعدے میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اسی طرح 15 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح تیسری رکعت پوری ہونے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیحات آپ کو پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر قعدے میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے اور درود پڑھیں گے اور پھر دعا پڑھ کر دونوں طرف آپ سلام پھیریں گے۔ تو یہ 4 رکعتیں آپ کی ہو جائیں گی اور ان 4 رکعت میں ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ اسی ترتیب سے آپ کو پڑھنی ہے، 75 مرتبہ کر کے، تو یہ ٹوٹل 300 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہے 4 رکعتوں کے اندر۔ تو اس طرح یہ صلاۃ التسبیح آپ کی ادا ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ اس میں لگتے ہیں، آپ کا زیادہ وقت اس میں نہیں لگے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے یہ صلاۃ التسبیح نہیں پڑھی ہے تو اس مبارک رات کے اندر یہ صلاۃ التسبیح آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گناہوں کی بخشش فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان سے یہ فرما رہے ہیں کہ کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ تو آپ اس کو پڑھ لیجئے، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے، سال میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی میں 1 مرتبہ تو کم سے کم ہم اس کو پڑھ لیا کریں۔ بہرحال اس 4 رکعت نفل نماز کو صلاۃ التسبیح کی نماز کہا جاتا ہے، لہٰذا آپ یہ صلاۃ التسبیح آج کے رات ضرور پڑھ لیجئے گا، شب برات کے رات ضرور پڑھ لیجئے گا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آج کے رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔